بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ اس کائنات کا اہم ترین واقعہ ولادت باسعادت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ یہ پیر کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح کو آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ حضور کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ ہمارے حضور پاک کا نسب مبارک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصیٰ بن کلاب بن مرد بن کہب بن لوئی بن غالب بن قہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضر بن عدنان۔ عدنان کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں، جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئی۔ میرے پاس وہی گدی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری عورتیں سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھی، کہنے لگی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر، اپنی گدی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی تو حضور کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے، وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ افزان میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب ہم مکہ مکرمہ سے سفر سے واپس پہنچتے ہیں تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آتا، حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا تو وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کی کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور کا دست مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لوٹیں۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی تو آپ کو دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ آپ 6 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ کی رضاعی بہن حضرت محمد کو لوریاں دیتی۔ وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں جس کا ترجمہ ہے میرے رب میرے بھائی کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان اور گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ ہے میرے رب ان کے دشمنوں نور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔